جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تم سب ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور ظاہر ہے جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں امتحان میں دکھائی جانے والی کارکردگی کے مطابق رزلٹ بھی نکلتا ہے، اور وہ جو رزلٹ نکلتا ہے، وہ جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ امتحان دینے والے کی کارکردگی کی شرح سے ملتا ہے۔ اگر اس نے اچھا پرفارم کیا ہے، اچھی کارکردگی دکھائی ہے، تو اس کو بہت اچھے نمبر مل جاتے ہیں، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے۔ اور اگر اس نے کارکردگی اچھی نہیں دکھائی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو اس کی جو بدلہ ملنا چاہیے اچھی کارکردگی والے کو، بری کارکردگی والے کو وہ بدلہ نہیں ملتا، بلکہ پھر جب زیادہ بری کارکردگی ہوتی ہے تو اس پر سزا بھی ملتی۔ اللہ کے ہاں جو امتحان کا نظام ہے، لگتا یوں ہے کہ جیسے دنیا میں ایک نیگیٹو مارکنگ کا ایک نظام موجود ہے، اسی طرح کا کوئی نظام اللہ کے ہاں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اس سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ اسی وقت وہ کامیابی کی طرف جو سفر اس کا ہوا ہے وہ پیچھے کی طرف اس کا سفر آ جاتا ہے۔ لہذا یہ مستقل ایک معاملہ ہے کہ جو ہی وہ کوئی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو ہی وہ بری کارکردگی دکھاتا ہے تو وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دے تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الحدید کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام جو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے جو عام اصول ہے وہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ جنت ہے، اللہ کا فضل جنت ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ۔ سابقو کا معنی دوڑو نہیں ہوتا، سابقو کا سابقہ یسابقو مسابقہ، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی سے پیچھے رہ جاؤ، آگے جاؤ۔ جب گناہ ہوگا تو پیچھے آ جائے گا، نیکی ہوگی تو آگے جائے گا۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو۔ وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اللہ اکبر، كعرض السماوات والارض، کہ اس کا جو اس کی وسعت ہے جنت کی، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت کیا ہے، وہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ زمین و آسمان یعنی پوری کائنات کے برابر اس کی وسعت۔ اب وہ کتنی بڑی جنت ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے عرض کا مطلب معنی کیا ہے چوڑائی، جو طول کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ ایک طول ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ معنی بھی درست ہے،
اور جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن عرض جو ہے وہ قرآن حکیم میں وسعتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور عرب میں بھی، عربی زبان میں بھی عرض وسعت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی وسعتیں کہاں تک ہیں؟ پوری زمین و آسمان اس کی وسعت، یعنی جنت جو ہے وہ کلوزڈ نہیں ہے، جنت چھوٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں آپ چلے گئے بس اتنی سی جنت ہے، بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی ڈسکرپشن ہے، جو آپ نے جنت کے بارے میں جتنے آپ نے منظر کشی فرمائی کہ جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی، تو اس میں ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جو آخری جنتی ہوگا، جو بالکل آخر پہ جنت میں جائے گا، اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اگر آخری جنتی کو ملنی ہے تو جو پہلا جنتی ہوگا اس کو کتنی بڑی ملے گی، اور جو افضل جنتی ہیں وہ کتنے بڑی کہاں ہوں گے، کیسی جنت ہوگی، ہم اصل میں اس کا اندازہ کر نہیں سکتے۔ جتنی باتیں بھی بتائی گئی ہیں وہ ہمارے حد ادراک کو یا ہمارے جو حصے جمالیات کو سامنے رکھ کے ساری کی ساری جتنی قرآن پاک کے اندر بار بار آتا ہے جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ وہ ایسی جنتیں ہیں ان کے نیچے نہریں جاری۔ اب اس سے ایک تصور بنتا کہ باغ ہو اور اس کے نیچے نہر جاری ہو، ایک تصور بنتا ہے، جبکہ اللہ کریم نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے، نیک بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی اس کو سنا ہے، اس کے بارے میں سنا بھی نہیں۔ اللہ، ایسی نعمتیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر کبھی ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا جو جنت میں اللہ نے بنائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تصور جو ہمارا بنتا ہے قرآن سن کر، جنت اس سے کہیں آگے ہے، ہمارا تصور درست نہیں ہے، جنت اس سے کہیں آگے، کیونکہ جنت کسی نے دیکھی ہی نہیں، ہمارے خیال، اس کا تو خیال گزرتا ہے، وہ خیال سے آگے۔ اللہ، یہ اتنی خوبصورت دنیا، اللہ اکبر، آدمی مبہوت ہو جاتا ہے، دنیا کے لیے مر مٹتا ہے انسان، اور اتنی خوبصورت دنیا، جہاں کہیں آپ جاتے ہیں دنیا کی خوبصورتیوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ ساری اپنی وسعتوں کے ساتھ جتنی دنیا ہے، اللہ اکبر، اس کا جنت کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، جتنی بھی خوبصورت اور جتنی بھی اچھی آپ کو نظر آتی ہے، یہ دنیا، اس کو اگر اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر ہی کیا چیز ہے، اور پھر مچھر کا پر کیا چیز ہے، اور اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اہمیت والی چیز اللہ تعالیٰ کافر کو کیوں دیتا؟ لیکن یہاں تو دنیا تو کافروں کے پاس زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس کم ہے، کافر جو ہے اس میں زیادہ اس سے لطف اندوز ہو رہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور اس کے مقابلے میں جنت، اللہ اکبر، پھر اس کی وسعتیں جس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، کہ عرض السماوات والارض جو ہے یہ صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا نا، درجے ہوں گے نا جنت میں بھی، کوئی چھوٹے درجے کی جنت، کوئی بڑے درجے کی جنت، اور ایک درجے کا اگر جنت میں فرق پڑ گیا، یعنی ایک درجہ یہ ہے اور اس سے اوپر والا درجہ، تو باقی درجے اوپر ہیں یا نیچے ہیں، تو جو ایک درجے کا فرق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی اس قدر فرق ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال کی مسافت ہوگی ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان، اور یہ 100 سال بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ 100 سال کی مسافت، 100 سال کی مسافت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مسافت ہوتی میل ہوتے ہیں، مسافت ہوتی ہے کلومیٹر ہوتے ہیں،
اتنے ہزار کلومیٹر، اتنا وہی 100 سال کی مسافت کیا ہوتی ہے؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات. اور یہ سال بھی پتہ ہے کون سے ہیں؟ یہ اللہ کے سال ہیں، ہمارے سال نہیں ہیں. اور اللہ کا سال، اللہ کا تو ایک دن ہوتا ہے جب ہمارا 1000 سال ہوتا ہے. ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ تمہارا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے. پھر جب اللہ کی گنتی کے 100 سال ہوں گے تو وہ کتنے ہوں گے؟ حد حساب سے باہر بات. وہ ہے اجر کس چیز کا؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے، ان کے ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کرتے ہم کیا ہے؟ کس کے بدلے کیا کیا ہم نے؟ وہ کارکردگی پر ملتی ہے نا. جو انعام ملتا ہے وہ کارکردگی پر ملتا ہے نا. تو کارکردگی دکھائی کیا ہے ہم نے؟ اگر ساری زندگی انسان اللہ کی بندگی میں کھڑا رہے تو اس نے کیا دیا؟ جان اللہ کی، زندگی اللہ کی، توفیق اللہ کی، ہر چیز اللہ کی عطا. یعنی کوئی بھی چیز میری نہیں. میں نے اگر وہ زندگی جو اللہ ہی نے دی ہے، وہ میرا جسم جو اللہ ہی نے دیا ہے، میری وہ سوچیں جو اللہ ہی نے عطا فرمائی ہیں، میرا سارا کچھ، میرا تن من دھن، میری اولاد، میرے رشتہ دار، سب کچھ جو اللہ نے عطا فرمایا، میں وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دوں تو میں نے اللہ کو کیا دیا؟ سب کچھ تو اس کا دیا ہوا تھا. میں نے کیا دیا؟ میں نے کیا کیا؟ کیا کارکردگی دکھا؟ وہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری کارکردگی ہے، یہ فضل ہے اس کا، یہ اس کا فضل ہے. فضل کا جو لفظ ہے فا ضاد لام، یہ جو مادہ ہے یہ زائد کسی چیز کے لیے آتا ہے، ایکسٹرا، ایڈیشنل. اور مادے کے اندر یہ زائد کے معنی پائے جاتے ہیں. اگر یہ فضل ہو تو یہ مثبت معنی ہے، یعنی اچھی چیز زیادہ ہو تو فضل ہوتا ہے، اور اگر بری چیز زیادہ ہو تو وہ فضول ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فضول، فضول کا مطلب بھی زائد ہے. لیکن وہ منفی معنوں میں جو زائد ہو وہ فضول ہوتا ہے، اور جو مثبت معنوں میں زائد ہو وہ فضل ہوتا ہے. اور اللہ کا جو فضل ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فضل ہے اللہ کا، یہ تمہاری کارکردگی کی بدلہ نہیں ہے. تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ یعنی تم نے کچھ اللہ کو دیا ہو، تمہارا کچھ اپنا ہو تو تم نے اللہ کو دیا ہو. تم نے کچھ اپنا کیا ہو، اپنی کمائی ہو، تو پھر وہ وہاں جا کے تم مطالبہ کرو کہ یہ میری کمائی ہے. اللہ حکایت بیان کرتے ہیں، واللہ عالم اس کی کوئی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے. کہ کوئی آدمی تھا، اس نے ساری زندگی اللہ کی بندگی کی، 60 سال اس کی عمر ہوئی، 60 سال صرف بندگی کرتا. تو مر گیا، اللہ کے دربار میں پیش ہوا. اللہ نے پوچھا کیا لینا ہے؟ کارکردگی کا بدلہ لینا ہے کہ میرا فضل لینا؟ کیا لینا؟ بتاؤ کیا لینا؟ اس نے سوچا 60 سال میں نے ساری زندگی صرف اللہ کی بندگی کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، تو اگر کارکردگی کا بدلہ بھی لے لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر کہہ دیا جائے کہ یا اللہ تو مجھے میری عبادت اور میری کارکردگی کا بدلہ دے دے تو کیا حرج؟ تو اس نے کہا جی مجھے کارکردگی کا بدلہ، عبادت کا صلہ دے دیں. میں نے 60 سال عبادت کی ہے. اللہ اکبر. اب یہ حکایت ہے، حکایت صرف نصیحت کے لیے ہوتی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اچھا تو یاد کر، ایک دفعہ جب تو غار میں نوافل پڑھ رہا تھا تو اس غار میں پتھر سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا، تو نے اس کے نیچے پیالہ رکھ دیا اور خود عبادت کرتا رہا. قطرہ قطرہ پانی سے وہ پیالہ بھر گیا، اور وہ پانی تو نے پیا، ٹھنڈا، خوشگوار، خوش ذائقہ پانی، جس نے تجھے بہت تقویت دی. تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری 60 سال کی بندگی اس ایک پیالے کے بدلے میں ختم ہو گئی. تو اس نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتا. ایک پیالہ پانی جو ہے نا، اس کا تو بدلہ نہیں دے سکتا. ساری زندگی کی عبادت سے تو اس
ایک پیالہ پانی کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو جنت مانگتا ہے اس کے نیچے، کارکردگی کیا ہے؟ وہ انسان جس کی اپنی کوئی چیز نہیں، پیدا کرنے والا وہ، صحت دینے والا وہ، عقل دینے والا وہ، جسم دینے والا وہ، زندگی عطا کرنے والا وہ، سب کچھ عطا کرنے والا وہ، تو یہ پتہ نہیں عمل کر کے اس پر احسان کیوں جتلاتا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کس کا بدلہ مانگتے ہو اللہ سے؟ اللہ اکبر، یہ تو اس کا فضل ہے، وہ اس کا فضل ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نیکی کرو میں تمہیں اجر دے دوں گا، یہ اس کا فضل ہے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ وہ زائد ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک چیز کو اللہ کریم نے احسان بھی فرمایا، ایک فضل ہے ایک احسان ہے۔ احسان اور فضل یہ مانوی طور پر، یعنی لفظی طور پر نہیں، مانوی طور پر یہ دونوں برابر برابر۔ احسان کا مطلب بھی ہوتا ہے کوئی چیز جو کسی کا حق بنتا ہے اس سے زائد دے دیا، اس کا نام احسان ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ تو عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی کا جو بدلہ جتنا جو اس کا بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیں، یہ عدل۔ مزدور نے مزدوری کی، اس نے آپ کے ساتھ 200 روپے طے کیا ہوا تھا، آپ نے اس کو 200 روپے دے دیا، تو یہ آپ نے عدل کیا۔ احسان اس سے بڑھ کر ہے، اگر اس نے 200 روپے مزدوری کی، آپ نے 200 روپے اس کو دے دیا، بنتا تھا، آپ نے یہ عدل کیا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر 10 روپے اور دے دیے یا 20 روپے اور دے دیے، یہ آپ نے احسان کیا۔ بنتے اس کے 200 تھے، آپ نے اس کے اوپر دے دیے، زائد دے دی۔ یہ جو زائد ہے نا، یہی فضل ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جب تمہارے آپس کے معاملات ہونا تو کبھی ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ بھولا کرو۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ جو ہندو بنیے کی طرح ٹکے ٹکے کا حساب کر کے دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے فضل والا ہے اور وہ فضل ہی پسند کرتا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کیا کرو تو اتنا ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا کرو۔ ہر شخص دیتے ہوئے یہی سوچے کہ یار میرا کچھ اس کی طرف چلا جائے تو زیادہ اچھا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ بنے گا جہاں ہر بندہ سوچے کہ میری طرف سے کچھ زائد میرے بھائی کو مل جائے۔ ٹکے ٹکے کا حساب کرنے کی بجائے آپ حساب کریں اور آپ سوچیں کہ یار چند روپے میری طرف سے ادھر چلے جائے تو زیادہ اچھا۔ جب آپ یہ کریں گے تو پھر اس کے دل میں آپ کے بارے میں کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ ہر شخص جب یہ کرنا شروع کر دے گا یہ تو معاشرہ تو جنت نظیر بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا سمجھ لیجئے کہ جو کچھ جنت کو اللہ نے یہاں فضل فرمایا، ویسے تو قرآن میں یہ جو دنیا کا مال ہے اس کو بھی فضل کہا گیا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ لو، نماز پوری ہو گئی تو پھر نکلو، مسجد سے نکلو، بازاروں میں اور دنیا میں، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جا کے اپنا مال کماؤ، رزق تلاش کرو۔ اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ اور ویسے اللہ کا فضل اس کو بھی کہا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کو بھی فضل کہا گیا۔ نبیوں کی نبوت بھی فضل ہوتی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ نے، وہی ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا، اور جو رسول بھیجنا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان فضلہ علیک کان کبیرا، جو اللہ کا فضل ہے اے حبیب تیرے اوپر وہ بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اللہ نے بہت بڑا فضل آپ کو دیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت ملی اس کو بھی فضل قرار دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ احسان اور فضل یہ لفظی طور پر تو ان کی مناسبت کوئی نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر فضل بھی زائد ہوتا ہے
جس کا جتنا بنتا ہے اس سے زائد دیا جائے تو فضل ہوتا ہے. احسان بھی جس کا جتنا بنتا ہے اس سے زائد دیا جائے تو احسان ہوتا ہے. لہذا مانوی طور پر یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اور جب ہم اللہ کے جتنے انعامات ہیں ان کا اندازہ کریں، اس کی طرف غور کریں کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تو کبھی گن نہیں سکتے. اتنے بے شمار انعام. آج تک دنیا میں کوئی ایسا سپر کمپیوٹر نہیں بنا، نہ قیامت تک کبھی کوئی بن سکتا ہے جو اللہ کے انعامات کو گن لے. اتنے اللہ کے انعامات. وہ جو جتنے بھی اللہ کے انعامات ہیں ان میں ایک بھی انعام اللہ کا ایسا نہیں ہے جس کو ہم عدل کہہ سکیں. سارے کے سارے انعامات احسان ہے اللہ کا. ہم نے کوئی کارکردگی دکھائی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. ہم نے کوئی اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہمارا کوئی حق بنتا تھا کہ اللہ ہمیں کوئی جانور نہ بناتا، ہمیں انسان بناتا. یہ اس نے ہمیں انسان بنائے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے. وہ چاہتا تو ہمیں انسان بناتا ہی نہ، کچھ اور چیز بنا دیتا. یہ ہمارا کوئی اللہ سے معاہدہ نہیں تھا، ہماری کوئی کارکردگی نہیں تھی. کس وجہ سے اس نے بنایا؟ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا. وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور امت میں پیدا کر سکتا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر. احسان ہے. وہ چاہتا تو ہمارے کوئی آزاد چھین لیتا، لنگڑا لولا پیدا کر دیتا. اس نے پورے آزاد دیے ہیں، سب کچھ عطا کیا ہے. یہ سارے اس کے احسانات ہیں. آپ گنتے جائیے ان احسانات. یہاں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ توفیق بھی اللہ کا احسان ہے، یہ توفیق بھی اللہ کا فضل ہے. ہم اگر آج یہاں موجود ہیں تو یہ سب اللہ کا فضل ہے. اور ہم تو جیتے ہی، ہم تو زندہ ہی اللہ کے فضل کے سہارے ہیں. یہ جو سانس اندر گئی اور باہر آئی، اللہ، ہر سیکنڈ میں جو باہر گئی اندر آئی، یہ بھی تو اس کا فضل ہے. اگر کسی بھی لمحے وہ سانس باہر گئی ہوئی اندر نہ آئے یا اندر گئی ہوئی باہر نہ جائے، معاملہ ختم. یہ جو پھر رہے ہیں، یہ جو میری زبان ہل رہی ہے، جو آپ کی سماعتیں کام کر رہی ہیں، یہ سب اللہ ہی کا تو فضل ہے. تو یہ گویا پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا فضل نہ ہو. لہذا کارکردگی کیسی؟ کس کارکردگی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اللہ سے؟ اس کے فضل سے جنت ملنی ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، عمل تو کرتے رہو، لگے رہو عمل پر. سددوا وقاربوا یعنی پوری محنت پر لگے رہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری محنت تمہیں جنت میں لے جائے. محنت کرو، سددوا وقاربوا، لگے رہو، لیکن یہ نہ خیال کرو کہ اس لگے رہنے سے تمہیں جنت ملے گی. نہیں. لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے. عمل کے اندر کہاں یہ طاقت کہ وہ جنت میں لے جائے؟ جنت کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ جنت کی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، جنت کی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اس دنیا بما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. وہ آپ کیسے قیمت اس کی ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کا عمل کیسے اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کا فضل ہے جو جنت میں لے جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا نا کہ لگے رہو، کام کرتے رہو، کوشش محنت کرتے رہو، سددوا وقاربوا، لیکن ساتھ یہ اصول بتا دیا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا. صحابی حیران ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا انت یا رسول اللہ، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. اللہ اکبر. جنت میں وہ جائے گا الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے پھر میں جنت میں جا سکتا. سبحان اللہ. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. ایک ہے اللہ کا قانون عدل، سمجھ لیجئے، ایک اللہ کا قانون عدل. اور قانون عدل کیا ہے
قانون عدل یہ ہے کہ جس نے جو کیا ہے وہ پھنستا ہے پھنس جائے، بچتا ہے بچ جائے، جو کارکردگی ہے یہ قانون عدل ہے. اور قانون عدل کے مطابق کوئی پھنسا ہوا ہو تو اس کا ایک اور قانون ہے، وہ ہے قانون رحمت. اللہ کا ایک قانون رحمت ہے. جو عدل کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے اللہ کے قانون رحمت کی وجہ سے بخشش دی جائے. اور وہ جو قانون رحمت ہے، رحمت کا معنی ہوتا ہے لپیٹ میں لے لینا، تو اللہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا اپنی رحمت. اس نے پتہ کیا کیا؟ ابھی انسان پیدا نہیں کیے تھے. یہ جو امتحان میں کارکردگی دکھا کے سوچتا ہے کہ میں کوئی بدلہ لے لوں گا اللہ سے، او بھائی پیدا ہی نہیں ابھی کیا تھا، تو اس نے جنہوں نے امتحان دینا تھا وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق. ابھی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی، ایک تحریر لکھی اللہ نے، اور لکھ کے اس کے اوپر پتہ کیا لکھا؟ اس کے اوپر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. یعنی قانون رحمت وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے اس قانون عدل پر جس میں اللہ کے غضب کا کوئی شکار ہوا ہو. تو اللہ نے یہ تحریر قبل ان یخلق الخلق، مخلوقات پیدا کرنے سے بھی پہلے یہ لکھوا دی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. یہ لکھوا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے بورڈ لگا لیا اپنے عرش کے اوپر، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج بھی اللہ نے وہ جو تحریر لکھوائی تھی وہ آج بھی اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے. فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. اللہ کے ہاں عرش کے اوپر آج بھی لکھا، بورڈ لگا ہے وہاں. تو کیا بورڈ لگا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل. وہ چاہتا تو ہمیں پھنسا لیتا. تھوڑی سی یعنی کتنی ہم دن میں غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ نہیں پکڑتا. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے. وہ الرحمن بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے. خاص رحمت بھی ہے اس کی، عام رحمت بھی ہے. وہ چاہے تو ظالم کا ظلم ہوتے ہی فوراً عذاب نازل کر دے، گناہگار کا گناہ ہوتے ہی اس کے پر عذاب نازل کر دے. اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. وہ مہلت دیتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے. تو پورا قانون، پورا نظام، پورا ڈسپلن اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے، اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. تو انسان جو اللہ کا فضل تلاش کرتا پھرتا ہے، اور انسان یہ اگر سمجھتا ہے کہ میں جنت کی طرف دوڑوں گا تو میں وہ جنت اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لے لوں گا، وہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ملنی. ذالک فضل اللہ، وہ تو اللہ کا فضل ہے. یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے وہ فضل عطا اللہ. لیکن وہ فضل ہے کن کے لیے؟ فضل اور رحمت حاصل کرنے کے لیے، فضل اور رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے اس میرٹ پر پورا اترنے کے لیے محنت کرنی. سددوا وقاربوا، جو لگے رہنا ہے. اکڑ کس بات کی؟ کس بات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان، مطلب لوگوں کے سامنے بھی، انسانوں کے سامنے بھی، کس بات کا غصہ؟ کس بات کا اکڑ؟ کس بات کی؟ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے اور دوسرے کو نہیں دیا تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا. اللہ کی تقسیم ہے. امتحان تمہارا بھی ہے، امتحان اس کا بھی ہے. اس کو غریب بنا کے امتحان لے رہا ہے، تجھے امیر بنا کے امتحان لے رہا ہے. کسی کو اوپر والا ہاتھ دے کے امتحان میں مبتلا کیا ہے، کسی کو نیچے والا ہاتھ دے کے امتحان میں مبتلا کیا ہے. یہ اس کی تقسیم ہے. وہ کہتے ہیں، بڑی مزے کی بات ایک لکھی ہے تفسیر خازن میں مفسر نے. اس کی بھی چونکہ تفسیر خازن کے اندر بہت ساری اسرائیلی روایات، اور اس لیے اسرائیلی روایات جو ہیں ان کی اتھینٹسٹی بہت عام طور پہ اس کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہوتی. تو ایک اسرائیلی روایت انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ جو پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام،
ان کا اصل نام انہوں نے لکھا ہے، واللہ عالم، مجھے کسی مستند حوالے سے نہیں ملا، کہ ان کا اصل نام عبد الغفار تھا. اور وہ جو ہیں وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک کتا دیکھا، اور کتے کو بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے. اب کتا ویسے ہی کری جانور ہے، اوپر سے کیڑے پڑے ہوئے ہوں تو کراہت تو آتی ہے نا انسان. تو کہتے ہیں کہ وہ پاس سے گزر رہے تھے تو وہ کتے کو دیکھ کر، اس کو کیڑے پڑے ہوئے کتے کو دیکھ کر، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں نفرت پیدا ہو. بس وہ نفرت پیدا ہونی تھی کہ اللہ نے کتے کو زبان دے دی اور کتا بول پڑا. اور کتا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، تو نے میرے سے نفرت کی ہے، میں کتا اپنی مرضی سے تو نہیں بنا، میرے مالک نے مجھے کتا بنا دیا، اسی مالک نے تجھے نبی بنا دیا، تو نے اعتراض مجھے پہ نہیں کیا، مالک کی تقسیم پر اعتراض کیا. اس کی تقسیم ہے، میں اپنی تو نہ تو اپنی مرضی سے نبی بنا ہے، نہ میں اپنی مرضی سے کتا بنا ہوں، مالک نے یہ تقسیم کی ہے اللہ، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ نفرت کرنے؟ واللہ عالم یہ بات صحیح ہے یا استنادی حیثیت تو اس کی کوئی نہیں ہے، لیکن مفسر لکھتے ہیں تفسیر خازن میں کہ اس پر اللہ کے نبی اتنا روئے کہ بقیہ ساری زندگی روتے ہی رہے، اور ان کے رونے کی شدت کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑا ہے. نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا، اور زیادہ رونے والا. اور وہ اتنا روئے کتے کی ایک بات سن کے کہ اس ایک بندہ ہل جاتا ہے یہ سن کے. اب ظاہر ہے یہ تقسیم اللہ نے کی ہے، یہ ہم نے تو نہیں کی. اور کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، سب امتحان میں ہے. اللہ اکبر. تو ہے یہ اللہ کا فضل، لیکن اس فضل کو، اللہ کے دیے ہوئے فضل کو اگر ہم سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ میں ہوں، میری اکڑ، میری کوئی چیز، تو میری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ جو میری سمجھنا شروع ہو جاتا ہے نا، میں، یہ بندے کو مرواتی. اصل چیز یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن لیں، تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ قیمتی لباس پہنے، قیمتی گاڑی لے لیں، قیمتی گھر لے لیں، یہ تکبر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے پوچھا تھا کہ آدمی بہت قیمتی کرتا پہن کے آ رہا تھا، اور ظاہر اچھا لباس پہنا ہو تو آدمی کی چال میں بھی فرق پڑ ہی جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ کتنے تکبر سے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو ہوتا ہے بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں اور حق کا انکار کریں. جو حق کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. حق کا انکار وہی کرتا ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وگرنہ وہ حق کا انکار ہی نہیں کرتا. تو جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے وہ متکبر ہے. اور جو متکبر ہو، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جہنمی ہے نا، اللہ اکبر، اہل النار، وہ کل مستکبر جعذری جواد. یہ چند خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا، اور نکوڑی چڑھا کے بات کرنے والا، ترش رو اور انتہائی تلخ رویے والا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شدت کا رویہ رکھنے والا، اور متکبر، اور پیٹو کھانے کے لیے زندگی اس کی، اور کھا کھا کے جواز، اور کوئی کام نہیں اس کا، صرف کھانے کے لیے وہ زندہ ہے. اللہ اکبر. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اصل میں جہنم میں جائیں گے، اور جو جنت میں جائیں گے نا، اہل الجنہ. فرمایا ہم الضعفاء المغلوبون، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں، کمزور بن جاتے ہیں، کمزوری کا اظہار کر دیتے ہیں اور مغلوب ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ جنت میں جائیں. کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو خواہ مخواہ دوسروں کے اوپر طاری کرنے کی؟ اللہ. تو اللہ کا فضل کن کے لیے ہے؟ جہاں جنت ہے. دیکھیں دنیا میں، دنیا کے مال کو بھی اللہ کے فضل قرار دیا ہے. وابتغوا من فضل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ ساری چیزیں
یہ مال جو ہے نا اس وقت یہ فضل ہے جب یہ انسان مال کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرے. جب مال جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا بن جائے تو پھر مال جو ہے وہ انسان کا دشمن بن جاتا ہے. اس لیے اور نبوت وہ ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے نبوت ہے. لہٰذا اصل میں مقصد اگر اللہ کا فضل تلاش کرنا ہو اور اللہ کا فضل کسی نے لینا ہو تو اس کا ایک ہی ٹارگٹ اللہ نے دیا ہے اور وہ ہے جنت. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یہ ہے ٹارگٹ اگر کسی نے اللہ کا فضل تلاش کرنا. اور ملے گا کن کو؟ فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. یہاں تو یہ فرمایا یہ ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کو ملے گی، جن کا ایمان نہیں ہے ان کو نہیں ملے گی. اب ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہم بیٹھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں پتہ نہیں ہمیں ہیں ایمان والے کی نہیں. اندازہ کریں تو ذرا مومن کون ہوتا. میں ایک اور بات جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس سے ملتی جلتی آیت ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. یہاں ہے سابقوا، وہاں ہے سارعوا. سابقوا کا مطلب ہے ایک دوسرے سے مطابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور سارعوا کا مطلب ہے جلدی کرو، محنت کرو، کوشش کرو. الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کی طرف. اور ساتھ فرمایا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف سبقت کرو اور جلدی کرو جس کی وسعتیں آسمان و زمین کے برابر ہیں. اب یہ جو وسعتیں آسمان و زمین کے برابر ہیں اس کو بس یوں ہی سمجھیں کہ جنت چاہے دنیا سے بڑی ہوگی، دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی یا 100 گنا بڑی ہوگی، جتنی بھی بڑی ہوگی، جنتی کے پوری کی پوری جو کائنات ہے اس کا گھر اپنا چاہے دنیا سے 10 گنا بڑا ہو، جتنا بھی ہو، وہ ایک خاص جگہ پہ ہوگا نا. یعنی جنتی کا جو جنت میں محل ہے یا جو اس کی جنت ہے جتنی بھی بڑی ہوگی وہ آخر ایک خاص جگہ ہے نا. لیکن اس خاص جگہ پہ ہونے کے باوجود پوری کائنات اس کا ایریا آف جورسڈکشن ہوگی. پوری کائنات کی وسعت اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جہاں بھی جانا چاہے گا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو اس کی وسعتیں ارض السماوات والارض کا یہ معنی ہے کہ جو جنت میں جائے گا گویا پوری کائنات اس کی ہتھیلی میں ہوگی، وہ جہاں جانا چاہے گا جائے گا. ایسے نہیں ہے کہ جنت جو ہے وہ کوئی محدود چیز ہے. جنتی کے لیے جنت ایک لامحدود چیز ہے، وہ پوری کائنات میں جہاں مرضی اس کا دل کرے گا گھومے پھرے گا. واللہ اعلم. کیسی ہم جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں. فرمایا اعدت للمتقین. یہ میں بات کر رہا ہوں سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 133 ملتی جلتی آیت. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 133 سورہ آل عمران. کہ آپ نے اگر جنت میں جانا ہے تو اس کی طرف دوڑو، محنت کرو. یہاں فرمایا تھا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہاں فرمایا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. اب پہلے تو ہمارا سوال یہ تھا اپنے آپ سے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، تاکہ ہم اپنا وہ میرٹ کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب ادھر اعدت للمتقین فرما دیا تو گویا تقوی ہمارے اندر ہے کہ نہیں، ہم متقی ہیں کہ نہیں. اب یہ ایک اور سوال ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہ دو الگ الگ باتیں، ایک ایمان اور ایک تقوی. وہاں تقوی کے ساتھ ایک اور بات بھی فرمائی، تھوڑی سی آگے چند اعمال کی نشاندہی بھی فرمائی اگلی آیت میں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ متقین کون ہیں؟ وہ لوگ جو چاہے ان کے پاس خوشحالی ہو اور چاہے تنگ دستی ہو، وہ دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین کو بڑا پسند کرتا ہے. اب ایک تیسرا سوال بھی آ گیا.
پہلے سوال تھا پتہ نہیں مومن ہے کہ نہیں، دوسرا سوال ہو گیا متقی ہے کہ نہیں، اور تیسرا سوال ہو گیا محسن ہے کہ نہیں۔ اگر ہم محسنین میں سے ہیں، اگر ہم متقین میں سے ہیں، اگر ہم مومنین میں سے ہیں، تو پھر انشاءاللہ جنت اور اللہ کا فضل ہمارا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ہیں کہ نہیں؟ جنت اللہ کا فضل اسی کو ملے گا جو محسن ہوگا، اللہ کا فضل اسی کو ملے گا جو مومن ہوگا، اللہ کا فضل اسی کو ملے گا جس کو جو متقی ہوگا۔ لہذا اب یہ ایمان کے بارے میں تو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کوئی سینکڑوں کتابیں نہیں، ہزاروں کتابیں ایمان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام؟ کیسے سمجھ آئے کہ ایمان کیا ہے؟ تقوی کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، تقوی کیا ہے؟ اور تقوی وہ بنیادی سپرٹ ہے ایک کہ جو دنیا کے کسی اور مذہب نے، کسی قانون نے اس کا تصور نہیں دیا، صرف قرآن نے یہ تصور دیا، اسلام نے یہ تصور دیا تقوی کا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن میں کم از کم 500 بار تقوی کا حکم ہے، کسی نہ کسی اسلوب بدل کے۔ متقی بنو، کیسے سمجھے کہ اتنی لمبی تفصیلات 500 بار آیا؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے لوگ کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے دین تو صرف پڑھے لکھے لوگوں کا ہوا۔ اور پھر اسی طرح محسن احسان کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور پھر جب احسان کا سوال ہوا حدیث جبریل میں، جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دین سکھانے آئے تھے، بعد میں صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ حضرت جبریل تھے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کون ہے۔ لوگ تو حیران ہوتے رہے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، پہچاننے کی کوشش کی یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ فرماتے ہیں کہ شدید سفید کپڑے، انتہائی سفید اور انتہائی سیاہ بال، جیسے کوئی آدمی ابھی تیار ہو کے کہیں سے نکلا۔ تو اگر یہاں سے تیار ہو کے نکلا ہے تو پھر ہمارا واقف ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا ہمارا واقف نہیں تھا، اس کا مطلب دور سے آیا۔ اگر دور سے آیا تو اس کے اوپر سفر کے آثار ہونے چاہیے تھے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ، بہرحال حیران ہوئے لیکن چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ سوال کرنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیں۔ مختلف سوال کیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دیتے تھے تو آگے سے کہتے تھے، وہ آدمی کہتا تھا صدقتا، تو نے ٹھیک کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران کہ یہ عجیب آدمی ہے، یسالہ و یصدقہ، اگر اس کو پہلے ہی پتا ہے تو سوال کیوں کرتا ہے، اور اگر اس کو نہیں پتا تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ یسالہ و یصدقہ، سوال کرنے کا مطلب اس کو پتا نہیں ہے، تصدیق کرنے کا مطلب اس کو پتا ہے، تو دونوں ہی کام کر رہا ہے، وہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یسالہ فعجبنا لہ، صحابہ کہتے ہیں ہم تو حیران پریشان، فعجبنا لہ، ہم حیران پریشان کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ساتھ یسالہ ویصدق، بہرحال وہاں جو سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات سن لیجئے، یہ جو حیرانگی والی بات ہے یہ کیوں ہوئی؟ ضمنی طور پر بات ہے لیکن سمجھ لیجئے، اس لیے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر بیٹھا رہا، تو کچھ دیر بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، عمر تمہیں پتہ ہے یہ جو سوال پوچھنے آیا تھا کون تھا؟ تمہیں پتہ ہے؟ کہتے نہیں، کوئی نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید حیرانی کے باوجود کسی نے پوچھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود پوچھا کہ جانتے ہو، کہ کوئی نہیں جانتا، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ اب دین سکھانے کون آیا تھا؟ جبریل۔ لیکن اس نے آ کے، اب کوئی دین سکھانے آیا ہو تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی یہ جبریل صاحب تشریف لائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو یہ جبریل علیہ السلام آئے تو یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے، یہ تعارف کروا کے ان سے کہتے چلو بھی جبریل آپ ان کو بتا دو احسان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔
قیامت کے بارے میں جو سوالات تھے تو وہ بتا دیتے، دین سکھانے، یہ دین تو یہی تھا نا، تو سکھا دیتے. ایسے نہیں کیا. حیرتوں کی داستان ہے پوری حدیث. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جبریل تقریر کر کے چلے بھی جاتے نا تو وہ دین نہ بنتا. دین اس وقت بنتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہ نکلتا تو وہ دین نہ بنتا. آیا تو دین سکھانے جبریل تھا، لیکن دین اس وقت بننا تھا. دین کی اتھارٹی جبریل نہیں ہے، دین کی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ دین بننا اس وقت تھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنا تھا. اس لیے وہ سوال بھی پوچھتا تھا، پھر تصدیق بھی کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانا مقصود تھا. کسی اور کے کہنے سے دین نہیں بنتا. جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے نا، اس کے کہنے سے بھی دین نہیں بنتا. دین بنتا ہے صرف مدینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے. لیکن ہمارے ہاں پنڈ کے مولوی کے کہنے سے بھی دین بن جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ بھی ایسی فلسفیانہ اور ایسی معرفت کی کوئی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا یا یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا کرو تو یہ احسان ہو. اور واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اب آپ دیکھیں آپ محسن ہیں کہ نہیں. ادھر دیکھ لیں حدیث کو، آپ متقی ہیں کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا. تقویٰ ہا ہنا، تقویٰ. تقویٰ دل میں ہوتا ہے. دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں احساسات ہوتے ہیں. احساس کس چیز کا؟ اللہ اکبر. سن لیجئے، جس دن یہ احساس ہو گیا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، بس جس دن یہ احساس ہو گیا اس دن آپ متقی ہیں. جس دن یہ احساس، یہ دوہرا احساس ہے، اس کی ایک پرت یہ ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور دوسری پرت، دوسرا حصہ، دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں. اللہ مجھ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت ایسی سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکے. اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکے. جس کے دل میں یہ احساس آ گیا اور اس نے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا، اس دن کے بعد وہ متقی ہے. اب آپ دیکھ لیں آپ متقی ہیں کہ نہیں. آپ اس ترجیحی نقطے پہ زندگی اگر گزار رہے ہیں کہ اللہ میں ہر لمحہ تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور گویا ہر گناہ سے بچنا چاہتا ہوں تاکہ تو ناراض نہ ہو جائے، اور میں ہر نیکی کرنا چاہتا ہوں، ہر لمحہ تیری رضامندی کا کام کرنا چاہتا ہوں. جس نے اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارنے کا عزم کر لیا وہ متقی ہے. لہذا متقی بننے کے لیے وہ کوئی بہت لمبی تفصیلات نہیں چاہیے. آج ابھی بیٹھے بٹھائے اللہ سے وعدہ کرنا کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو معاف فرما، لیکن آج میں یہاں وعدہ کرتا ہوں اللہ کہ میں کوئی ایسی زندگی میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو تیری ناراضگی کے باعث بن سکتی ہے، اور اللہ میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا چھوڑوں گا نہیں، ترک نہیں کروں گا جو تیری خوشنودی، تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے. جب یہ طے کر لیا تو پھر ہر عمل سے پہلے انسان کیا سوچتا ہے؟ یہی سوچتا ہے نا اس کام میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض. اگر یہ سوچ پیدا ہو گئی اور آج کے بعد ہر کام کرنے سے پہلے انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض، اور جو ہی سمجھ آئے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، شک بھی بڑھ جائے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا یبلغ عبد درجۃ المتقی، کوئی بھی بندہ متقیوں کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، حتی یدع ما لا باس به حذرا مما به باس، کوئی آدمی متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ شک والی چیزیں بھی چھوڑ نہ دے، بعض ایسی چیزیں جس میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور وہ اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں حرج نہ ہو، یعنی جن چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے وہ لیکن شک پڑتا ہے، پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ کتنی چیزیں ہیں کہ آدمی کو شک ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں غلط ہے، آدمی پھر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، جو متقی ہے نا اس کو جہاں شک پڑتا ہے نا کہیں اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے تو وہ بھلے وہ بات کوئی حرج نہ ہو اس میں وہ پھر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو یہ عادت پڑ گئی وہ متقی ہے۔ لہذا طے کر لیں، ابھی طے کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں تو آج آپ متقی کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جس نے متقی کا درجہ حاصل کر لیا فضل اس کے لیے ہے، اعدت للمتقین، متقیوں کے اللہ نے تیار کیا، سبحان اللہ۔ اور محسن کون ہوتا ہے یہ میں اس کی آخر پہ یہ بات کروں گا۔ مومن اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں۔ مومن کا معنی، ایمان کا معنی ہوتا ہے مان لینا، ایمان کا معنی مان لینا، جو کچھ اللہ نے فرمایا اس کو مان لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مان لو۔ جس نے جس دن مان لیا وہ مومن ہے۔ اور ماننا اس طرح نہیں ہے، ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ آپ کچھ جانیں چاہے نہ جانیں، آپ کو کچھ پتا ہو چاہے نہ پتا ہو، علم ہو چاہے نہ ہو، معرفت ہو نہ ہو، آپ مان لیں بس۔ اگر کسی نے دیکھ کے مانا نا تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی باہر سے کوئی آدمی آئے وہ کہے جی باہر گلی میں کوئی واقعہ ہو گیا، خبر دے آ کے ہمیں کہ باہر گلی میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اور ہم اس کو کہیں کہ بھائی نہ تو کوئی آواز آئی ہے باہر، یعنی پرسکون ہے، کوئی ہمیں آواز نہیں آئی، کوئی شور نہیں بچا، کوئی ہم نے گیدرنگ نہیں دیکھی، کچھ بھی تو نہیں ہوا، کیسے تم کہہ رہے ہو کہ باہر واقعہ ہو گیا؟ وہ کہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، ہمیں ساتھ لے جائے، ہم ساتھ جا کے وہاں دیکھیں ہاں واقعہ ہوا ہے، اور جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ہم اس کو کہیں ہاں تو ٹھیک کہتا تھا، تو یہ اس شخص پر ایمان نہیں۔ اس شخص پر ایمان یہ ہے کہ اگر اس نے آ کے کہا تو چاہے ہمیں آواز آئی ہے چاہے نہیں آئی، چاہے ہمیں پتا چلا چاہے نہیں پتا چلا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہو ہم اس کو کہیں کہ ہاں تیری بات ٹھیک ہے۔ جس نے مان لیا وہ مومن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے معراج سے واپس آپ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو جہل نے خبر دی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ابو جہل کافر تھا، اور کافر کے منہ سے یہ سن کے کہ دیکھا ہے تیرا دوست کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں ایک ہی رات میں، تو وہ آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو پہلا رسپانس تھا وہ یہی تھا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں تیرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے، اگر آپ نے فرمایا تو پھر ایسے ہی ہوا ہے، پھر ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ایسے ہو گیا ہے، چاہے زمان و مکان کے پیمانے ساتھ نہیں دیتے، علم ساتھ نہیں دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں کہ مناقب کے باب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعہ سنا رہے تھے، سابقہ ادوار کا کوئی آدمی، آپ نے فرمایا ایک آدمی تھا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ایک آدمی تھا اس نے اپنے بیل کے اوپر بوجھ لاد دیا یا سواری کر لی، سوار ہو گیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تو یا اس نے بیل کے اوپر سواری کی یا اس کے اوپر وزن لاد، تو جب وزن لدا اس کے اوپر تو بیل بول پڑا۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیل بول پڑا، بیل اپنے مالک کو کہتا ہے کہ میں اس کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا
انی لم اخلق لہذا، مجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا کہ میرے اوپر تم سواری کرو یا سامان لا دو، وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. تم میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میرے اوپر سواری کر لیے، سامان لاتی ہے، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے. یہ کس نے کہا؟ بیل نے. فرما کون رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنا رہے ہیں، پرانے وقتوں میں آدمی تھا، اس نے کوئی کام کیا اور بیل نے آگے سے اس کو یہ اعتراض کیا. ابھی اتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ محفل میں سے ایک آدمی بول پڑا. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل بھی بولا، کبھی بیل نے بھی باتیں کی؟ بیل تو باتیں نہیں کرتا. حیرت سے آگے سے پوچھتا اللہ کے رسول بیل نے بال کی؟ کبھی بیل نہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا انا اومن بہ و ابو بکر و عمر. آپ نے فرمایا کہ بیل بولا ہے کہ نہیں. آپ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی. بیل بول سکتا ہے. آپ فرما سکتے تھے کہ بیل کو بولنے کی وہ اللہ طاقت، جس سے اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اللہ اس کو بھی دے سکتا ہے. اللہ کے پاس ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ نے یہ دلیل نہیں دی. آپ نے ایمان کی تفہیم عطا فرمائی. ایمان سمجھو کیا ہوتا ہے. فرمایا انا اومن بہ و ابو بکر و عمر، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا ہے. یعنی ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو کہ بیل نے باتیں کی کہ نہیں کی. اب ابو بکر اور عمر وہ کوئی چشمدید گواہ تھے، ان کے سامنے بات ہوئی تھی، ان سے کیوں پوچھ لو؟ وہ کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلے وہ ویسے ہی ہوتی ہے. تاریخ انسانی میں، پوری کائنات کی تاریخ میں ایک بھی واقعہ ایسا رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی بیل نے باتیں کی ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیل نے باتیں کی ہیں تو بیل نے باتیں کی ہیں. یہ مان لینا ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھنا، ان کو مان لینا ایمان ہے. لوگوں نے کچھ کہا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. کتابوں میں کیا لکھا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، ساری دنیا کچھ کہے، یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ فرمائیں کہ پتھر بولتے ہیں تو پتھر بولتے ہیں، آپ فرمائیں دیواریں بولتی ہیں تو دیواریں بولتی ہیں، آپ فرمائیں کہ یہ پوری کائنات باتیں کرتی ہے تو ہم کہیں گے پوری کائنات باتیں کرتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان رکھنے کے پابند ہیں. یہ ہے ایمان. لہذا سوچ لیجئے، ابھی فیصلہ کر لیجئے، آج کے بعد بات کس کی ماننی ہے. اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی، چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو کہ کون سی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، حدیث کی صحت کے مسائل کیا ہیں، اس کا حکم کیا ہے، یہ علماء پر چھوڑ دیجئے. کوئی ضرورت نہیں اس بحث میں پڑھنے کی. بس کان میں بات پڑے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہمارا فوراً سر جھک جائے. اگر تو یہ رویہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کامل ہے، پھر ہم مومن ہیں. اللہ کا تعارف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے. عجیب و غریب باتیں، ہم پھر مسلمان کے مسلمان ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں، جی حدیث کو نہیں مانتا. بھئی قرآن کہاں سے آیا؟ بندہ اس سے پوچھے قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن وہیں سے آیا جہاں سے حدیث آئی. کبھی سوچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین، نازل کرنے والا، اس کو لے کے آنے والا روح الامین ہے. جبریل امین کے ہاتھ بھیجا. کہاں نازل کیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے. کہاں؟ تو جو دل کی بات ہوتی ہے دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ میرے دل میں کیا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کسی کے دل میں کوئی بات ہو وہ دوسروں کو پتہ کیسے چلتی ہے؟ نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن.
یہ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ان سے پوچھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تم تک پہنچا کیسے؟ ظاہر ہے دل کی بات تب بھی پتہ چلتی ہے جب کوئی بولے، دل کی بات تب بھی پتہ چلتی جب کوئی کچھ کر کے دکھائے، کوئی عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ یا کوئی ایسا رویہ خاموشی سے بھی اظہار کر دے کہ کسی کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اس کو برقرار رکھے۔ تو یہ جو تینوں باتیں ہیں نا، ان تینوں باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ محدثین سے پوچھیں وہ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ ما صدر عن النبی عن من قول او فعل او تقریر، ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صادر ہو، چاہے وہ قول کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آپ کے عمل کے ذریعے سے ہو، اور چاہے آپ نے کوئی سامنے ہونے والا کام برقرار رکھا ہو، اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں، آپ نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے، تو حدیث سے قرآن ثابت ہوا کہ قرآن سے حدیث ثابت ہوئی؟ حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن قرآن ہے۔ آپ بتاتے کہ تھے اب پہلی جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، پہلی وحی، وہ کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ وہ پہلے پارے میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے پہلے پارے میں؟ نازل ہوئی سب سے پہلے، اور رکھی کہاں گئی؟ 30ویں پارے میں۔ کس نے بتایا 30ویں پارے میں رکھنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ نازل پہلے ہوئی ہے، آپ نے ہی فرمایا کہ اس کو 30ویں پارے میں رکھنا ہے۔ آپ نے ایک ترتیب لگائی جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بتاتے تو قرآن نہ بنتا۔ لہذا ایمان رکھنا، اگر ایمان اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اس کے رسولوں پر جو ایمان رکھتا ہے ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لہذا جس نے مومن بننا ہے، جو چاہتا ہے مومن بن جاؤں، نئی تفصیلات اس کو پتا نہیں، اس کو علم، وہ بس یہ طے کر لے کہ آج کے بعد جو کچھ میرے کان میں بات پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس میں نے اس کو ماننا ہے، یہ طے کر لے، اس کے بعد وہ مومن ہے۔ وہ سنا ہوا ہے نا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا ہوگا محفل میں، تو آپ نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ، تو باہر کوئی آدمی آ رہا تھا، کوئی صحابی، اس کے کان میں آواز پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، الفاظ بیٹھ جانے کے ہیں، وہ وہیں بیٹھ گیا، اس لیے کہ یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ ایمان جب آپ نے مان لیا تو ماننے کا تقاضا یہی نہیں ہوتا کہ آپ مان کے ہاں ہم مان لیتے ہیں، نہیں، جب مان لیا تو پھر عمل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا، وہ تو بعد میں کسی نے اس کو بتایا بھی تجھے نہیں کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے۔ تو آج طے کر لیں، اللہ کا فضل لینا ہے، آج طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اسی طرح ایمان رکھیں گے جس طرح ایمان کا تقاضا ہے۔ تقوی کی بات میں نے بتا دی، اور آخری بات احسان کی۔ احسان کے بارے میں یہاں اللہ کریم نے جہاں فرمایا کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے خوشحالی ہے کہ تنگ دستی۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشحالی میں خرچ کر دیا، تنگ دستی میں روک لیا۔ بھئی تنگ دستی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے نا۔ مومن اگر ہو تو اس کے لیے تو فرق ہی کوئی نہیں ہے تنگ دستی اور خوشحالی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کی خوشحالی ہو تو بھی خیر ہوتی ہے، اس کی تنگ دستی ہو تو بھی خیر ہوتی ہے۔ مومن کا معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر کا معاملہ۔ مومن بن جائے بس۔ جب بندہ مومن بن جاتا ہے نا، ایمان والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، میں نے اللہ کی ناراضگی والا کام نہیں کرنا۔ جب یہ بندہ سوچ لیتا ہے تو مومن کی پوری زندگی عبادت بن جاتی، پھر اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہوتا ہے، پھر اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب یہ تعلق زوجیت قائم کرتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تو وہ بھی ثواب ملتا ہے. صحابی حیران ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ حرام کاری کرے تو اس کو گناہ نہیں ملنا؟ ملنا ہے. تو حلال کاری کرنے سے ثواب کیوں نہیں ملنا؟ جب طے کر لیا کہ حرام سے بچنا ہے اور حلال کرنا ہے تو حلال میں اللہ نے اجر، مومن کی پوری زندگی اجر بن جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ خیر ہی خیر. کیوں؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، اگر اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، خوشحالی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، جب اس کو تنگ دستی پہنچتی ہے، صبر، یہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، اس کی تنگ دستی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. یہ تو اللہ، یہ طے کرنے کی بات ہے کہ میں نے آج کے بعد اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی. جس نے یہ طے کر لیا پھر انشاءاللہ وہ اس کے بعد وہ مومن بھی ہے، وہ متقی بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے. پھر اس کے معاملات سارے خیر. خرچ کرنا ہے، چاہے تنگ دستی ہے چاہے خوشحالی، یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ دینے والا وہ ہے، وہ تو چھٹا دیتا ہے. کسی کو مل جائے، دنیا مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں. فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے خرچ ہو رہی ہے کہ نہیں. اور یہ خرچ کرنا صرف مال نہیں ہوتا. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں خرچ کرنے کا مطلب ہے مال. نہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ وقت کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وقت بھی ہے، جان بھی ہے، علم بھی ہے. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کا شعور بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کا جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیں. تو اس کا مطلب ہے تنگ دستی میں بھی خرچ کرنے کے مواقع ختم نہیں ہوتے. آپ خرچ کرتے جائیں. اور پھر دوسروں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے، انٹریکشن، سبحان اللہ، یہ اس کا جو سوشل اسپیکٹ، پورا جو سماجی حصہ ہے اس کا، انسان کی زندگی کا، اللہ کریم نے اس آیت میں پورا کور کر دیا. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پھر وہ کسی وجہ سے غصہ ہو جائے تو غصہ نہیں کرتے، پھر وہ غصے کو پی جاتے ہیں. کیوں؟ غصہ کس بات کا؟ یعنی آپ کیا ہیں؟ نوکر ہے وہ، آپ افسر ہیں، نوکر سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کیا اس کو کھا جائیں گے؟ غصہ پی جائیں. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوکر غلطی کرتا ہے کتنی دفعہ معاف کروں گا؟ وہ ایک دفعہ اس نے غلطی کی، بندہ معاف کر دیتا، دوسری دفعہ کی معاف کر دیتا، کتنے کی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ. ویسے تو عرب کہتے ہیں کہ یہ 70 مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 100 دفعہ معاف کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا گن کے 100 دفعہ. تو 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گن کے 70 دفعہ. یہ مبالغے کا صیغہ، یعنی جتنی دفعہ بھی وہ غلطی کرے آپ نے معاف کرنا ہے. لیکن اگر گن کے بھی کہیں 70 دفعہ تو کوئی دنیا کا نوکر ایک دن میں 70 غلطیاں نہیں کرتا. معافی کریں اس کو. کیوں؟ وہ نوکر بنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بنا. آپ مالک بنے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے نہیں بنے. مالک کی تقسیم ہے، اس نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، اس کو نوکر بنا دیا ہے. یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ مالک بن جائے اور آپ نوکر بن جائے، ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. جس کو چاہتا ہے تو عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ اکبر. تیرے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جب یہ معاملہ ہے تو غصہ کس بات کا؟ پی جاتے ہیں غصہ. اور متقی جو ہوتا ہے، جس کا ایمان اللہ پر ہے، جو یہ طے کر کے زندگی گزار رہا ہے کہ میں نے اللہ کی رضامندی دیکھنی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو پھر وہ اس کو 70 دفعہ بھی معاف کرنا پڑے تو کر دیتا ہے. غصہ پی جاتا ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اور یہ احسان ہے نا کہ آپ کسی کا ڈانٹ حق بنتا ہے، آپ نہیں ڈانٹتے، آپ احسان کرتے. لہذا احسان کرتے جائیے.
اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ہمیشہ احسان کرتے رہا کرو. احسان پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کیا حق بنتا ہے، زائد دینا ہے حق سے. وہی بات جو فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں معاملات کرتے ہوئے مہربانی کرنا نہ بھولو، ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ بھولو. جس کو اللہ کا فضل چاہیے وہ پھر لوگوں پر فضل کریں گے تو اللہ کا فضل کے مستحق ہوں گے نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ افک کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو ان بہتان لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی تھا، جو بھتیجا لگتا تھا رشتے میں یا قریبی رشتہ دار تھا، اور اس کا سارا خرچہ تو اٹھاتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ چونکہ پیش تھا اس میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر قرآن میں اللہ نے جھڑک دیا کہ یہ جو اولو الفضل ہے نا، یہ اپنا فضل نہ روکیں. کیا ان کا یہ دل نہیں کرتا کہ اللہ ان کو معاف کر کے اپنا فضل جاری رکھے؟ اگر اللہ کا فضل چاہیے تو لوگوں پر بھی فضل اور مہربانی کرتے رہیے اور لوگوں کو معاف کرتے رہیے تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے. یہ احسان کی زندگی ہے. اور اس کو اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، بس میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، کہ وہ اس تناظر میں دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. عبادت اس طرح سے کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. احسان یہ ہر چیز کو جتنا اس چیز کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کرو. اب یہ عبادت جو ہے نا، نماز مثلا پڑھنی ہے، اس کے اگر ارکان پورے ہوں، رکوع پورا ہو، سجدہ پورا ہو، قیام پورا ہو، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھ. یعنی نماز پوری، عدل ہو گیا، تعدیل ارکان ہو گئے. لیکن ایک چیز ہے خشوع و خضوع، اور یوں عبادت کرنا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ وہ کیفیت ہے جو احسان جس کا تقاضا کرتا. آپ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں. اب یہ کیفیت کیسے پیدا کریں؟ سوچیں ذرا، یہ کس کے پیچھے ہمیں لگایا اللہ نے؟ خود فرمایا اللہ نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس کو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. وہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نئی آنکھیں دے گا جن کے اندر صلاحیت ہوگی کہ اللہ کو دیکھ سکے. دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے. اچھا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے بندگی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جو چیز ناممکن ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ. اس طرح سے بندگی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور خود فرما دیا دیکھا جانا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ اکبر. تو یہ پھر کہاں کس کے پیچھے لگایا؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ سن لیجئے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اللہ کو دیکھنا، وہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھنا. یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ ایک ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، ایک ناقابل حصول منزل ہے. دنیا میں اس کو یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور جب منزل ناقابل حصول ہوتی ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس منزل کی طرف سفر کرتا ہے تو سفر آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. کیونکہ جب منزل آ جاتی ہے نا، مثلا پہاڑ کی چوٹی آ گئی، جتنی بھی اونچی چوٹی، جب منزل آ جاتی ہے تو پھر آگے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اترائی شروع ہو جاتی ہے. منزل آ جاتی ہے تو اس کے بعد سفر رک جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کے قرب کا سفر ہے، یہ رک نہیں سکتا. یہ رک گیا تو بندے کے پلے ککھ نہیں رہا. یہ قرب ہے، اللہ کا قرب. یہ ناقابل حصول منزل ہے دنیا میں کہ وہ عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بناؤ کیفیت. اب کیفیت بنائے گا تو اوپر چلا جائے گا، اور بناؤ کیفیت اور اوپر چلا جائے گا، اور بناؤ کیفیت اور اوپر چلا جائے گا. کرتے جاؤ بہتر سے بہتر. کیا ہوگا؟ اوپر سے اوپر چل جاتے جاؤ گے، منزل نہیں آئے گی. درمیان میں کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی. موت آ جائے گی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن کہتا ہے کہ بندگی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو حتیٰ کہ موت آ جائے. موت آ گئی.
پھر کیا ہوگا؟ برزخ، پھر حشر، پھر جنت دوزخ کا فیصلہ. جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. جنتی جا کے جنت میں موج کر رہے ہیں، وہی جنت جس کے بارے میں فرما رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت. اس جنت کی طرف دوڑو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. پہنچ گئے جنت میں، موجیں لگ رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، سسٹم مکمل ہو گیا، پورا نظام مکمل ہو گیا. وہاں جنتیوں کو ایک دم ایک منادی، ایک فرشتہ منادی کرنے والا آواز دے گا، یا اہل الجنہ، اور جنتیوں بات سنو. اور جنتی سارے اس کی طرف توجہ کریں گے، اور وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. جنتیوں کو فرشتہ کہے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کر دے. جنتی حیران ہو جائیں گے، یا اللہ، ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمیں جنت دے دی، ہمارے تو نے ساری نعمتیں دے دی، سارے غم دور ہو گئے، تو اب کون سا وعدہ رہ گیا جو پورا نہیں ہوا؟ یعنی وہ حیران ہو گئے کہ کوئی وعدہ تو رہ ہی نہیں گیا، ہر چیز تو پوری ہو گئی ہے، جنت میں ہے، پہنچنا تھا پہنچ گئے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی فرشتے کی اور جنتیوں کی یہ گفتگو جاری ہوگی، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے. جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے جنتی، اللہ اکبر، تو حیران رہ جائیں گے کہ اس لذت کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہوں گی جو اللہ کے دیدار میں لذت ہوگی. یہ ہے وہ فضل اللہ کا کہ جب آپ محسنین میں سے ہوں گے، جب آپ متقین میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محسنین میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی اشفاق صاحب کی بیٹی بیمار ہے، وہ انہوں نے دعا کرا دو. دوسرا اگلے ہفتے جو ڈاکٹر فیصل میں ابو بکر حمزہ صاحب جن سے کہا دیں گے اعلان تو تسی آپ ہی فرما لو، دعا میں کروا دینا. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي. اللهم اشف انت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة الفردوس. اللهم ادخلها الجنة الفردوس وقها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ادخلها الجنة الفردوس وقها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولأخواتنا. اللهم اغفر لنا ولأولادنا. اللهم اغفر لنا ولأولادنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تو ہمارے تمام گناہ معاف کر دے. اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. اللہ علانیہ پوشیدہ گناہ معاف فرما دے. اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کے گناہ معاف کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا. اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنتی لکھ دے. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنتی لکھ دے. اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرما. اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جن بچے بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے. اللہ سب کی عزت آبرو قائم رکھنا. اللہ سب کی عزت آبرو قائم رکھنا.
اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کی تعلیم کی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کے گھر بار کی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کے کاروبار کی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے، اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا دے، اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے، اللہ ہمارے اعمال حساب کے قابل نہیں، اللہ تو قیامت والے دن حساب لے کے ہمیں شرمندہ نہ کرنا، اللہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه